الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی قرأت کا ذکر کیا تھا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے تو تم کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آیت نمبر 205 میں مطلق ذکر کو اللہ رب العزت نے لایا ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کو ذکر کیا گیا، اور اس آیت کے اندر باقی دیگر جو اذکار ہیں ان کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک یہ جو آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ تو ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی انکساری اور گڑ گڑا کے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت مطلق ذکر کے لیے آئی ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو، استغفر اللہ ہو، الحمدللہ ہو۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت مطلق ذکر کے لیے ہے، قرآن کے لیے بھی ہے اور قرآن کے علاوہ جو دیگر اذکار ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بھی قرآن پاک کے لیے ہے۔ یہ بھی کس کے لیے ہے؟ یہ بھی قرآن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کو جب تم پڑھو، اس کی تلاوت کرو تو عاجزی انکساری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میرے معزز سامعین، ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ذکر کی؟ ایک ہے ذکر خفی اور ایک ہے ذکر جہری۔ ذکر خفی کہتے ہیں آہستہ ذکر کو، اور ذکر جہری کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو۔ ذکر خفی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک ذکر خفی یہ ہے کہ انسان صرف دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس پر انسان دل میں اس پر دھیان رکھے، اس پہ غور و فکر کرے۔ اسے ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے، اسے ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ذکر جس کا تعلق دل کے ساتھ ہو۔ اور ایک دوسرا ذکر خفی کی آہستہ ذکر کرنے کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ دل کے ساتھ ساتھ انسان زبان بھی ہلائے،
دل کے ساتھ ساتھ زبان بھی ہلائے. جیسے ہم نماز میں سبق پڑھتے ہیں دیکھیں زبان بھی ہلاتے ہیں, زبان بھی ہلاتے ہیں. زبان بھی ہلائے تو یہ دوسری قسم ہے کہ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو غور و فکر کرے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی ہلائے. یہ دوسری قسم ہے ذکر خفی. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہوں, زبان بھی ہلے اور زبان کے ہلنے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں بھی انسان غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں. یہ اعلیٰ قسم کا ذکر ہے. اور کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے. اگرچہ دل میں صحیح دھیان نہیں ہوتا ہے اور صحیح دل میں غور و فکر نہیں کر سکتا ہے اور دھیان نہیں کر سکتا ہے, تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے. اسی کے بارے میں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر, کہ زبان پر تسبیح ہو, اللہ کی یاد ہو, اور دل میں گائے اور گدے کا خیال ہو. این چنی تسبیح کے دارت اثر, اس جیسی تسبیح کیا اثر رکھے گی. تو وہ بھی انہوں نے اسی معنی میں ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, زبان سے بھی ذکر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا قلب بھی متوجہ ہونا چاہیے, دل بھی متوجہ ہونا چاہیے. صرف زبان سے ذکر کرنا یہ کم از کم درجہ ہے, اور نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. نہ کرنے سے یہ نہیں ہے کہ جس کا صحیح دل کا دھیان نہیں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے تو زبان سے بھی ذکر نہ کر, ایسا نہیں ہے. جو صرف زبان سے کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب وہ زبان سے ذکر کرتا رہے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا اس ذکر پر دھیان توجہ بھی اس پر اس کی ہو جائے گی اور دل بھی اس کا ذکر کرنے لگ جائے گا. دوسری قسم ذکر کی ذکر جہری ہے. کون سی ہے؟ ذکر جہری. ذکر جہری کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا. کیسی آواز ذکر کرنا؟ بلند آواز سے ذکر کرنا. اب ذکر جاری کے بھی آداب ہیں. بلند آواز جیسے کہ اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ, ذکر بلند آواز سے جہری ذکر بھی ہے, لیکن جہر اتنا نہ ہو کہ جو چیخنے کی آواز ہو جائے. جیسے چیخ کے بعد لوگ ذکر کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو, اس میں چیخنے کی آواز پیدا نہ ہو. آواز بلند ہو لیکن اس میں چیخنے کی آواز پیدا نہ, بہت زیادہ بلند نہ ہو. اور اس کے ذکر جہری کے آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ ذکر جہری کرے لیکن اس ذکر جہری وہ ذکر جہر بہت زیادہ بلند نہ ہو. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس سے کسی کی نماز میں کسی کی بات میں خلل نہ آ رہا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اتنا اونچا نہ ہو ذکر کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت باقی نہ رہے. اس لیے کہ جس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوتی ہے, جس کا احترام ہوتا ہے دل میں, تو اس کے سامنے بندہ زیادہ اونچی آواز سے نہیں بولتا. اس لیے جس کا احترام ہو دل میں, جس کی ہیبت ہو اور جس کی عظمت دل میں بیٹھی ہو, تو اس سے بندہ برابر آواز میں بات کرتا ہے. یہ بھی ذکر جہری کا ادب ہے. اور اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ میں سمجھایا. ایک دفعہ آخری رات کا وقت تھا, تہجد کا وقت تھا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب خلیفہ اول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر, یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے اور بہت آہستہ آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی تلاوت بھی سنی اور وہ بہت آہستہ قرات کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے تہجد کے وقت. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گزرے, حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ نے حق و عمر کی زبان
اور عمر کے دل پہ رکھ دیا ہے. اور حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ بھی نماز میں قرات کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، لیکن بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. تو صبح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، دربار میں ان کی حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا، ابوبکر سے کہا ہے ابوبکر میں نے آپ کو رات کو آپ کی قرات کی آواز سنی، لیکن آپ کی آواز بہت آہستہ تھی، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لو. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جس ذات کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ سن لیتی ہے تو مجھے کیا کہتے ہیں اس لیے میں آہستہ آواز سے قرات کرتا ہوں، اس لیے کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ بہرے نہیں ہیں، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اس لیے میں آہستہ آواز سے کرتا ہوں تلاوت. تو حضور نے فرمایا تھوڑی سی آواز تم اونچی کر لو. اور حضرت عمر کو جب فرمایا کہ عمر تم قرات کر رہے تھے بہت اونچی آواز سے کر رہے تھے، فرمایا اللہ کے نبی میں اس لیے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا تاکہ میرا دھیان تلاوت پر رہے. اس لیے جب بندہ بہت آہستہ کرتا ہے دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جب تھوڑی اونچی آواز ہوتی ہے تو انسان کا دھیان سبق پر رہتا ہے، قرات پر رہتا ہے. اور دوسرا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی میں اس لیے اونچی آواز سے قرات کر رہا تھا کہ تاکہ میں شیطان کو بھگاؤں. اس کو بھگاؤں اس لیے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں سے بھی شیاطین بھاگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھروں میں برسے. تو یہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سمجھایا. اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کہ اپنی نماز کو بہت بلند آواز سے بھی نہ پڑھو اور بہت آہستہ بھی نہ پڑھو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ان کے درمیانی راستہ نکالو، درمیانی آواز ہو، نہ بہت زیادہ اونچی ہو کہ چیخنے کی آواز پیدا ہو جائے لوگ پریشان ہو جائیں کیا ہو گئے، اور نہ بہت ہی آہستہ ہو کہ انسان کا اس پر دھیان ہی نہ رہے. درمیانی آواز سے نماز میں بھی قرات جو کرنی ہے وہ درمیانی آواز سے کرنی ہے. اور اسی پر علماء کرام نے فرمایا ہے بعض کے نزدیک جب رات کی نفل نماز ہو، تہجد کی نماز انسان پڑھ رہا ہے یا نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو بعض نے جہر کو پسند کیا ہے کہ اونچی آواز سے کرے اور بعض علماء نے آہستہ پڑھنے کو پسند فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اس کو تھوڑی اونچی آواز میں اس کا دھیان صحیح رہتا ہے تو اونچا پڑھے، اور اگر آہستہ آواز میں اس کا دھیان صحیح رہتا ہے اور اس کو ہوتا ہے تو وہ آہستہ آواز میں پڑھے. تضرعا وخیفہ کہ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں گڑ گڑا کر، وخیفتاً اور خوف کرتے ہوئے. خوف کس چیز کا؟ ایک اس بات کا خوف ہو کہ میں کمزور آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات جیسے کرنے کا حق ہے ویسے ادا نہیں کر سکتا، تو اس چیز کا انسان کے دل میں خوف ہو. دوسرا خوف اس کا ہو کہ اپنے گناہوں کا خوف ہو، اور تیسرا انجام کا خوف ہو کہ ہو سکتا ہے ابھی تو میں بڑا نیک بنا ہوا ہوں، بزرگ بنا ہوں، نمازی بنا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، کورونا کے ڈر کی وجہ سے نمازی بن گیا ہوں، یہ نہ ہو کہ جب میرا آخری وقت ہو تو پھر ایمان نصیب ہو یا نہ ہو، اپنے انجام کا ڈر ہو. اس لیے کہ اصل دار و مدار وہ آخری انجام پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے. آخر دم تک مسلمان رہنا، آخری دم تک ایمان پر اور اسلام پر قائم رہنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آخری وقت میں جب وہ فوت ہونے تھے، مرض الوفات میں تھے، تو شیطان آیا ان کے پاس اور آ کر کہنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی تو جو ہے نا مجھ سے بچ کے نکل گیا ہے، تو مجھ سے میں بڑی کوشش کی ہے تمہیں گمراہ کرنے کی، راہ راست سے ہٹانے کی، لیکن تو مجھ سے بچ کے نکل گیا ہے. انہوں نے کہا میں جو ہے تم سے بچ کر نہیں نکل گیا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت تک رب کی عبادت کرتی، موت تک رب کی عبادت کرتی. کس وقت تک؟ موت تک. اور ابھی موت نہیں ہے، ابھی کوئی سانسیں باقی ہیں. شیطان نے پھر حملہ کیا، کہنے لگا تیرے علم نے تجھے آج بچا لی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا. کس نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے.
فرمایا وخیفتاً ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول بہت زیادہ بلند آواز سے نہ ہو، بالغدو والآصال رب کا ذکر کرو صبح شام، رب کا ذکر کرو صبح شام۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کم از کم دن میں 2 دفعہ تو اپنے رب کو یاد کرو، رب کا ذکر کرو صبح اور شام کے وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ذکر صبح شام کو کیا ہے، لیکن مراد دن اور رات سارا مراد ہے، ہر وقت رب کا ذکر کرو، ہر وقت رب کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کس وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، ہر وقت بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، ہاتھوں سے کام کرے، زبان سے اللہ کو یاد کرے، کوئی ضروری بات ہو تو بندہ کر لے، اس کی تو گنجائش ہے۔ یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، پیارے نبی جی آپ اپنے رب کا ذکر کریں اپنے دل میں۔ خطاب نبی کو ہوتا ہے، مراد ساری امت ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ یا مسلمانوں تم بھی اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں، تضرعاً گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول اور بہت زیادہ بلند آواز سے نہ ہو، بالغدو والآصال صبح بھی اور شام کے اوقات بھی اپنے رب کا ذکر کرو، ولا تکن من الغافلین اور تم ذکر سے غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرمانے کی ہمیں دربار میں قبول فرما۔ جتنے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں بخشش فرما، جو اس وبا میں فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما، جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گھر والوں کو سب کو، یا اللہ ساری امت مسلمہ کو یا اللہ اس وبا سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔